السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شعیب وینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے صنعتوں اور کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلین مشن کے تحت ضلعی انتظامیہ لاہور کے دورے۔ آر پی او ذیشان اصغر کی اسموک کی روک تھام کے لیے خصوصی ہدایات۔ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کمالیہ میں اسموک آگاہی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا۔ آر پی او سرگودا نے ڈی پی او خوشاب کے ہمراہ تھانہ نوشہرہ کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ گیس ریفلنگ کے دوران آگ لگنے سے 3 افراد جھلس گئے۔ کم عمر موٹر سائیکل سواروں کی تیز رفتاری سے حادثہ، 3 شدید زخمی۔ فیصل آباد کے 5 سرکاری ہسپتالوں کو میڈیکل پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے تھانے نامزد کر دیے گئے۔ غذائی دہشت گردوں کے خلاف عدالتیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شانہ بشانہ۔ مانگا رائیونڈ روڈ کی تعمیر نو اور مرمت نہ کرانے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول باغبان پورہ میں تقسیم اسناد اور اقدامات کی تقریب۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر دارالعلوم مدینہ گاؤں شہزادہ میں تقریب کا انعقاد۔ ویلفیئر سوسائٹی مرکزی انجم تاجران علی پور چٹھا کے عہدیداران کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا دورہ۔ ڈاکٹر محمد سعید جویا کے صاحبزادے کی دعوت ولیمہ کی تقریب سیاسی اجتماع بن گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی، 3 کلینک سیل کر دیے۔ حجرت شاہ مقیم میں پولیس کا منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ بالی ووڈ اداکار بوبی دیول نے بے روزگاری کے دنوں کی تلخیاں شیئر کر دیں۔ پاکستان کی وائٹ بال سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک۔ ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ وزیر اعظم نے صنعتوں اور کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے صنعتی اور زرعی شعبے کے ماہرین اور کاروباری برادری کے وفد نے ملاقات کی، جس میں شہباز شریف نے صنعتوں اور کسانوں کے لیے پیکج کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ 3 سال تک پورا سال صنعتی اور زرعی شعبے کو اضافی بجلی 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ فراہم کی جائے گی۔ صنعتوں اور کسانوں کو نومبر 2025 سے اکتوبر 2028 تک رعایتی قیمت پر اضافی بجلی ملے گی۔ انہوں نے کہا صنعتی شعبے کو 34 روپے اور زرعی شعبے کو 38 روپے پر ملنے والے یونٹ کی قیمت کم کر کے اضافی یونٹ فراہم کیے جائیں گے، جبکہ روشن معیشت بجلی پیکج کے تحت فراہم کی جانے والی بجلی کا بوجھ گھریلو صارفین اور یا کوئی دوسرا شعبہ نہیں اٹھائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس سردیوں میں دیے جانے والے پیکج کے تحت صنعتی اور زرعی شعبے نے 410 گیگا واٹ اضافی بجلی استعمال کی، جس کی بدولت صنعتوں کا پہیہ چلا، برآمدات میں اضافہ ہوا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ زراعت اور صنعت کے شعبے ترقی کریں گے تو ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کلین مشن کے تحت ضلعی انتظامیہ کے شہر کے مختلف علاقوں کے دورے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسر آزاد نے میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے تحصیل شالیمار کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد ثاقب ترازی نے میونسپل سروسز اور فیلڈ سرگرمیوں پر بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کلین مشن لاہور کے تحت ضلع انتظامیہ لاہور کے افسران جو فیلڈ میں متحرک ہیں، انتظامی مشینری متحرک ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کا میونسپل سروسز کی بہتری کے لیے تحصیل شالیمار کا دورہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر جنرل چیف آفیسر بلدیہ عظمہ لاہور، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار دیگر بھی ہمراہ تھے۔ مغل پورہ چونک، گوڑے شاہ روڈ، شادی پورہ اور ہربنس پورہ کا دورہ کیا گیا ہے، جس میں اسسٹنٹ کمشنر شالیمار محمد ثاقب ترازی نے میونسپل سروسز اور فیلڈ سرگرمیوں پر بریفنگ دی ہے۔ ڈی سی لاہور نے صفائی آپریشن اور میکینزم کا معائنہ کیا، سڑکوں اور گلیوں میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی سی لاہور سے موسیٰ رضا کا اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا پی ایچ اے کے گرین بیلٹس کی بحالی کے لیے سڑکوں کے اطراف پودے اور درخت لگائیں، صفائی کی صورتحال کو فوری طور پر مزید بہتر بنایا جائے، LWMC ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن یقینی بنائے اور تحصیل سے غیر قانونی بینرز، پوسٹرز اور تاریں بھی فوری ہٹائی جائیں، سڑکوں کے پیچ ورک اور مین ہولز کی ورکنگ کو بھی مکمل کیا جائے۔ مزید ان کا کہنا تھا رہائشی علاقوں سے مویشی فوری طور پر باہر نکالے جائیں، شہری علاقوں سے جھگیوں کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور واسا سیوریج اور واٹر سپلائی کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل بھی کیا جائے۔ صفائی ستھرائی کے انتظامات میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی اور لاہور کو تجاوزات سے پاک شہر بنانا ہمارا عزم ہے۔ سڑکوں کی مرمت اور سیوریج مسائل کا پائیدار حل یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اظہر مشتاق، مشرق ڈیجیٹل، لاہور۔
RPO ذیشان اسکر کی اسموک کی روک تھام کے لیے ضلعی پولیس کو خصوصی ہدایات، اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کا حکم دیا۔ فیصلہ آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق RPO ذیشان اسکر نے ٹریفک کی نگرانی بڑھانے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، فصلات کی باقیات جلانے والے افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، عوامی آگاہی مہم کے ذریعے شہریوں کو اسموک کے خاتمے کی کوششوں میں شامل کیا جائے۔ ذیشان اسکر کا کہنا تھا، پولیس اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ کاوشوں سے اسموک میں نمایاں کمی ممکن ہے۔ فیصلہ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب انیشیٹوز کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس فیصلہ آباد میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر کیپٹن ندیم ناصر نے کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ماڈل ریڑھی بازاروں کو مزید جاذب نظر اور سلیقے سے لگانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ رمضان بازاروں کی سائٹس پر بھی ریڑھی بازار قائم کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے فلٹریشن پلانٹس کی ہفتہ وار مانیٹرنگ اور گندم کی کاشت کے سلسلے میں کھاد اور بیج کی دستیابی یقینی بنانے کا بھی حکم دیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر کمالیہ میں اسموک آگاہی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ کمالیہ سے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ، عمر عباس اور محکمہ صحت و آبادی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے قائم اس کاؤنٹر پر شہریوں کو اسموک کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے گا۔ اسموک سے بچاؤ کے طریقے بتائے جائیں گے اور ایسے افراد جنہیں اسموک سے متاثر ہونے کا خطرہ ہے ان کو علاج اور احتیاطی تدابیر سے متعلق رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے MSTHQ ہاسپٹل ڈاکٹر میاں عدیل عارف نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنی اور دوسروں کی صحت کے تحفظ کے لیے اسموک سے بچاؤ کی تدابیر کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ RPO سرگودا محمد شہزاد آصف خان نے DPO خوشاب ڈاکٹر امارہ شیرازی کے ہمراہ تھانہ نوشہرہ کی نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ خوشاب سے حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں SP سید اللہ خان، DSP خطیب الرحمان، SHO نوشہرہ ناصر محمود، SHO قائد آباد محمد اعجاز ملک، SHO مرتھا ٹیوانا زہیب گوندل، سیکیورٹی آفیسر ملک قاسم اور دیگر پولیس افسران اور مقامی افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر RPO سرگودا نے کہا، نئی عمارت میں عوامی خدمات کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے سہولیات کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے تھانے میں دی جانے والی عوامی سہولیات، فرنٹ ڈیسک حوالات اور تھانے کے حفاظتی انتظامات کا جائزہ لیا۔ RPO محمد شہزاد آصف خان نے تھانہ نوشہرہ میں کھلی کچہری کا بھی انعقاد کیا، جہاں سائلین کے مسائل فرد افراد سنے اور ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ گیس ریفلنگ کے دوران آگ لگنے سے 3 افراد جھلس گئے، 6 سالہ بچہ جاں باک ہو گیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق گکھڑ منڈی کے علاقے پیر کوٹ روڈ پر سلنڈر سے گیس ریفلنگ کے دوران اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے باعث دکاندار سمیت 3 بھائی شدید جھلس گئے، جن میں سے 6 سالہ ارمان زندگی کی بازی ہار گیا۔ دیگر دونوں زخمی تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ دیپالپور سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں کم عمر موٹر سائیکل سواروں کی تیز رفتاری سے حادثہ، 2 کمسن بچوں سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق 3 موٹر سائیکل سوار بے قابو ہو کر سڑک کنارے جا ٹکرائے۔ حادثے میں 13 سالہ احمد شہزاد، 8 سالہ محمد بلال اور ایک نامعلوم شہری شدید زخمی ہوا۔ ریسکیو ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد دونوں کمسن بچوں کو تشویشناک حالت کے باعث ساہیوال ریفر کر دیا گیا۔ محکمہ صحت کی جانب سے فیصل آباد کے 5 سرکاری ہاسپٹلز کو میڈیکل پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے تھانے نامزد کر دیے گئے۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق الائڈ ہسپتال 1 کو تھانہ نشاط آباد، ملت ٹاؤن تھانہ سرگودا روڈ، کوتوالی پولیس الائڈ ہاسپٹل 2 کو تھانہ منصور آباد، سول لائن تھانہ ریل بازار، تھانہ صدر وومن تھانہ فیصل آباد ٹیچنگ ہسپتال غلام محمد کو تھانہ غلام محمد آباد، تھانہ رضا آباد، تھانہ جنگ بازار اور تھانہ گلبرگ نامزد کیا گیا ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ جنرل ہسپتال سمن آباد کو سمن آباد، فیکٹری ایریا ایئرپورٹ تھانہ نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کو تھانہ پیپلز کالونی مدینہ ٹاؤن ڈی ٹائپ بٹالہ کالونی نامزد کیا گیا ہے۔ غذائی دہشت گردوں کے خلاف معزز عدالتیں پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شانہ بشانہ۔ جعلی جوس کا مکروہ دھندہ کرنے والے ملزم کو سزا سنا دی گئی۔ فیصل آباد سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ملزم خلیل ولد محمد ارشد کو 21 ماہ قید اور 14,50,000 روپیہ جرمانہ عائد کیا گیا۔
DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से मुकदमा नंबर 25/626 में मुलजिम को सजा सुनाई गई। मांगा रायवेंड रोड की तमीर नौ और मुरम्मत न कराने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर से मशरक डिजिटल के शेख मोहम्मद लतीफ़ की रिपोर्ट के मुताबिक दरख्वास्त नेशनल प्रेस क्लब मांगा मंडी की एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अहमद अब्दुल्ला डोगर एडवोकेट की वसातत से दायर की है। दरख्वास्त में मुवक्कफ अख्तियार किया गया है कि चक 65 से गुलमेरा अड्डा तक सड़क खंडराट का मंजर पेश कर रही है। सड़क पर फैक्ट्रियों का गंदा और तेज़ाब मिला पानी जमा होने से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अदालत से इस्तदा की गई है कि स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मांगा रायवेंड रोड की तमीर का हुक्म और सड़क पर खड़े गंदे पानी निकास का बंदोबस्त करने का हुक्म जारी करें। अदालत से इस्तदा की गई है कि स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मांगा रायवेंड रोड की तमीर का हुक्म और सड़क पर खड़े गंदे पानी के निकास का बंदोबस्त करने का हुक्म जारी करें। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बागबानपुरा में तकसीम इसनाद और इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब प्रिंसिपल ज़हीर अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुई। वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन, मलिक इदरीस ऐवान, मोहम्मद अशरफ साजिद, जफर महमूद, जिशान अशरफ, कारी मोहम्मद नवीद और दीगर इसातिज़ा के साथ तलबा ने भी भरपूर शिरकत की। मजीद जानते हैं मशरिक डिजिटल के मोहम्मद अजहर मुश्ताक से। जी अजहर मुश्ताक। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भगवानपुरा लाहौर में तकरीब तकसीम असनाद व इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब प्रिंसिपल ज़हीर अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुई। तकरीब में वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद अमीन, मलिक इदरीस ऐवान, सर मोहम्मद अशरफ साजिद, सर जफ़र महमूद, सर जिशान अशरफ, कारी मोहम्मद नवीद और दीगर मोअज़्ज़िज़ उस्तादा ने शिरकत की। इसके साथ साथ तलबा की कसीर तादाद ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मक़बूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में अव्वल, दोम और सोम आने वाले तलबा में मेडल्स, शील्ड्स और नकद इनामात तकसीम किए गए। उस्ताज़ा को भी बेहतरीन कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट्स दिए गए। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भगवानपुरा प्रिंसिपल ज़हीर अहमद ने पोजीशन लेने वाले तलबा को इनामात तकसीम किए और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। इस हवाले से प्रिंसिपल ज़हीर अहमद का गुफ्तगू करते हुए कहना था, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल भगवानपुरा में तमाम उस्ताज़ा और पोजीशन होल्डर तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम उस्ताज़ा बहुत मेहनत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तलबा को असरी तलीम के साथ साथ दीनी तलीम से भी रास्ता करवाते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल भगवानपुरा में एक मेयारी और साफ़ सुथरा माहौल फराहम करने वाला इदारा है जो तमाम जदीद ज़रूरियात से रास्ता है। बच्चों के लिए खूबसूरत कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, साइंस लैब, मस्जिद, ग्राउंड वगैरह मौजूद हैं और तलबा को खेल के मौके भी फराहम किए जाते हैं। मज़ीद उनका कहना था, यही होनहार बच्चे हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। आज की पुरवकार तकरीब कर इंतज़ामिया को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। निस्टर टाउन से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मलक कुतुबुद्दीन के साहबजादे उसामा के हिफ्ज़ कुरान पाक मुकम्मल होने पर दारुल उलूम मदीना गांव शहजादा में तकरीब का इनेकाद किया गया है। निस्टर टाउन से मोहम्मद शाहजेब की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब में अहमद अली, मुबारक अली, मोहम्मद अली, उमर हयात, अली रजा, याकूब, लियाकत समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब की सदारत उस्ताज़ा कराम ने की, जिन्होंने हाफिज़ कुरान बच्चे को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कुरान का हिफ्ज़ अल्लाह का ख़ास इनाम है। इख्तिताम पर हाफिज़ कुरान के लिए कामयाबी और इस्तकामत की दुआ भी की गई। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज़, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक हम करेंगे हालात हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले ये है मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं, एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलफेयर सोसाइटी मरकजी अंजुमन ताजरान अलीपुर चट्ठा के ओहदेदारान का अलीपुर चट्ठा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल का दौरा। स्कूल को दरपेश मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। अलीपुर चट्ठा से अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के मौके पर ख्वाजा सफ्तर जावेद और चेयरमैन मियां जुल्फकार अली के हमरा सदर मलिक जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी हकीम गुलाम मुर्तज़ा अलवी, सीनियर नायब सदर अंसर जावेद तारड़, डिप्टी सदर तहसील प्रेस क्लब राना अब्दुल जब्बार खान, निसार तारड़ और दूसरे ओहदेदारान भी मौजूद थे। मियां गुलजार अहमद एजाज ने वफ्द को स्कूल को दरपेश मसाइल पर भी भरपूर ब्रीफिंग दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात कंवल लियाकत ने एंटी स्मोक के हवाले से सगियां दरिया रावी का दौरा किया। उन्होंने रेत की ट्रालियों के हवाले से SOPs चेक किए। कंवल लियाकत ने महकमे ट्रांसपोर्ट और माहौलियात को रेत ले जाने वाली ट्रालियों पर एंटी स्मोक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने
اور خلاف ورزی کی صورت میں سخت کارروائی کے احکامات دیے۔ پارلیمانی سیکرٹری نے شاپر بیگ کی ترسیل کرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ بھی کی اور 2 لوڈرز پر ممنوعہ شاپر بیگ قبضے میں لینے کی ہدایات جاری کی۔ کنول لیاقت نے محکمہ مالیات لاہور کی نائٹ اسکواڈ ٹیم کے ہمراہ رنگ روڈ پر سٹیل ری فلنگ ملز اور دیگر ملوں کا بھی دورہ کیا۔ M&N ملز کو سیل ہونے کے باوجود بھٹی جلانے کے جرم پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور دوبارہ سیل کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کمالیہ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے 28 ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 3 کلینک سیل کر دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر توبہ ٹیک سنگھ عمر عباس میلا کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عاصم کے ہمراہ 28 ڈاکٹروں کے خلاف بڑی کارروائی کے دوران چک نمبر 715 گاف بے میں کام کرنے والے 3 28 ڈاکٹروں پیر بخش سرگانہ، علی احمد وسیر اور احسان رحمانی کے کلینک سیل کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چیچا وطنی میں ڈاکٹر محمد سعید جویا کے صاحبزادے شرجیل سعید جویا کی دعوت ولیمہ کی تقریب سیاسی اجتماع بن گئی۔ تقریب میں اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ چیچا وطنی سے مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق معروف سیاسی سماجی شخصیت محمد سعید جویا کے بیٹے شرجیل سعید کی دعوت ولیمہ کی تقریب مقامی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوئی، جس میں سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی الحاج سردار وحید اسکر ڈوگر، بیرسٹر رائے محمد اقبال خان، سابقہ ناظم میاں محمد اقبال سہو، ڈاکٹر رانا محمد سلیم، ڈاکٹر محمد افتخار، ڈاکٹر غلام نبی عابد، سابق صدر انجمن صحافیاں چیچا وطنی پریس کلب چودھری غلام دستگیر سہو، سابق چیئرمین یونین کونسل حاجی محمد رضا جویا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما راجہ توصیف ظفر، رانا اسرار احمد خان، چودھری زہر محمود گجر، افیسر پیٹرولنگ پولیس چودھری محمد افضل، راجہ نعیم مشتاق، راجہ کامران نمبردار، راجہ طلعت سلیم، راجہ شاہد ظفر، محمد فضیل سعید جویا، سرپرست مرکزی انجمن تاجران چودھری احسن غفور، جنرل سیکرٹری رانا بشارت علی چودھری، محمد علی سہو، رانا محمد وسیم، چاچا بشیر احمد سمیت دیگر افراد نے شرکت کی۔ قصور پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن، 3 پیشہ ور ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق تھانہ کنگن پور پولیس نے SHO ساجد محمود کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ 3 منشیات فروش گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 4 کلو گرام سے زائد چرس اور پسٹل بندوق برآمد کر لی۔ ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ منڈی باولدین سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر تھانہ پھالیا احمد جمال کا ایکشن، چوری شدہ مویشی راتوں رات برآمد کر لیے۔ منڈی باولدین سے مشرق ڈیجیٹل کے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق چور کوٹلی قاضی کے علاقے سے قیمتی مویشی چوری کر کے لے جا رہے جانوروں پر ترپال ڈال رکھا تھا۔ تھانہ پھالیا کی نائٹ پیٹرولنگ ٹیموں نے مشکوک نقل و حرکت پر فوری کارروائی کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر چوری شدہ جانور برآمد کر لیے اور انہیں ان کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا۔ دیپال پور کے نواحی علاقہ حجرہ شاہ مقیم میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، لاکھوں روپے مالیت کی چرس برآمد کر لی۔ مشرق ڈیجیٹل کے عبدالجبار محسن کی رپورٹ کے مطابق SHO نوید نذیر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش کو گرفتار کر کے قبضے سے 2 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ بلیٹن میں سپورٹس کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر پاکستان کی وائٹ بال سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے T20 انٹرنیشنل کے لیے 15 رکنی اور ون ڈے کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ سلمان علی آغا T20 اور شہین شاہ آفریدی ون ڈے ٹیم کی قیادت کریں گے۔ بابر اعظم، نسیم شاہ اور عبدالصمد کی T20 جبکہ فیصل اکرم، حارث رؤوف اور حسیب اللہ کی ون ڈے اسکواڈ میں واپسی ہوئی ہے۔ عثمان طارق پہلی بار T20 انٹرنیشنل اسکواڈ میں شامل ہوئے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان T20 انٹرنیشنل سیریز 28 اکتوبر سے 1 نومبر تک کھیلی جائے گی، جبکہ ون ڈے سیریز فیصل آباد میں 4 سے 8 نومبر تک کھیلی جائے گی۔ بعد ازاں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز 11 سے 15 نومبر تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ اس سیریز کے بعد سری لنکا اور زمبابوے کے ساتھ ٹرائی ملکی سیریز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ T20 اسکواڈ میں سلمان علی آغا، عبدالصمد، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، حسن نواز، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سائم ایوب، شہین شاہ آفریدی، عثمان خان اور عثمان طارق شامل ہیں۔ بالی ووڈ اداکار بوبی دیول نے اپنے کیریئر کے مشکل اور مایوس کن دور کے بارے میں مداحوں کو آگاہ کیا۔ بوبی دیول نے انکشاف کیا کہ انہیں کام کے مواقع نہ ہونے کے باعث طویل عرصہ تک گھر پر رہنا پڑا تھا۔ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے بوبی نے بتایا کہ 2010 کی دہائی میں وہ شدید مایوسی کا شکار ہو گئے اور کام کے لیے خود فلم سازوں اور ہدایت کاروں سے رابطہ کرتے تھے۔ بوبی کا کہنا تھا، میں کہتا تھا میں بوبی دیول ہوں، برائے کرم مجھے کام دیں۔ اداکار نے بتایا کہ اس دوران ان کے بیٹے کے ایک سادہ سے جملے نے انہیں سنبھلنے اور دوبارہ کام کی تلاش شروع کرنے پر مجبور کیا۔ بوبی کے مطابق زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب میں نے ہار مان لی تھی، لیکن اندر کی آواز نے مجھے یاد دلایا کہ میرے اندر ابھی بھی وہ صلاحیت موجود ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔